میری طرف سے آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. سلام. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ نے جو پہلا کلمہ سنا معافی کا کلمہ. خدا یسوع مسیح نے اپنے نبی مبارک سے کہا اے خدا ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہاللیلویا. جو دوسرا کلمہ ہے نجات کا کلمہ ہے جو جس کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے لوکا 23 باب 43 سے. اس نے ان سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. یہ بات جو ہے خدا یسوع مسیح نے ان دونوں ڈاکوں میں سے ایک ڈاکو سے کہی تھی. وہ کس لیے کہی تھی آئے ہم آگے دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کو ڈاکوں کے درمیان کیوں مسلوب کیا گیا. وہ اس لیے مسلوب کیا گیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے جو یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی وہ اس پیشن گوئی کی تھی کہ وہ قطع کاروں کے درمیان شمار کیا جائے گا. یہ یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قطع کاروں کے درمیان شمار کیا جائے گا. اور میرے عزیزوں یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا کافی نہ تھا. کیا یسوع مسیح کا چرنی کے اندر جنم لینا کافی نہ تھا. کیا یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا کافی نہ تھا کہ اس کو دو گناہ گاروں کے درمیان خطاب کاروں کے درمیان صلیب دی گئی, اس کو وہاں پر مصلوب کیا گیا. تو میرے عزیزوں جب ہم یسایہ 53 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و معروف مرد و غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی. میرے عزیزوں یسوع مسیح کو جو قربان کرنا, یسوع مسیح کو جو 2 ڈاکوں کے درمیان قربان کیا گیا, مصلوب کیا گیا, وہ اس کلام کو پورا کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح کو ہم نے اس کی کوئی عزت نہیں کی گئی. کوئی اس کو مثلا کہ وہ بادشاہ تھا لیکن ہم اس کو بادشاہ نہ, جنہوں نے مصلوب کیا انہوں نے اس کو بادشاہ نہ سمجھا, جنہوں نے اس کو مصلوب کیا انہوں نے اس کی عزت نہ کی. یہی بات پوری ہونی تھی کہ جو یسایہ نبی نے پہلے سے یہ بتایا کہ وہ مرد و حقیر تھا, کہ اس کو مرد و حقیر تھا, کہ اس کو حقیر جانا جائے گا, اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی, اس کو کچھ بھی نہیں جانیں گے. میرے عزیزوں اسی لیے یسوع مسیح کو 2 گناہ گاروں کے درمیان قربان کیا گیا, مصلوب کیا گیا. یسوع مسیح دوسری وجہ یہ تھی کہ نجات. ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کہ 2 آدمی تھے جو ڈاکو تھے, ان میں سے جو دونوں تھے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پہلے جو تھے وہ یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے ہیں, یسوع مسیح کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن اچانک ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ایک ڈاکو ہے وہاں پر خاموش ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہو جاتا ہے میرے عزیزوں؟ کیونکہ جب روح القدس ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے. روح القدس جب ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو ہمیں احساس ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں یہی وجہ تھی یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا کہ وہاں پر نجات کا بھی کام کیا جائے. میرے عزیزوں یسوع مسیح شدید مشکل کے اندر تھے. یسوع مسیح جو تھے وہ غم کے اندر تھے. ان کی اس قدر حالت تھی کہ وہ مرنے والے تھے, لیکن جو کام وہ دنیا میں کرنے آئے تھے, یسوع مسیح نے اس دنیا کے اندر جو کام کیا, جو یسوع مسیح نے یسوع مسیح کا جو کام تھا اس دنیا کے اندر وہ تھا منادی کرنا, دوسروں کو نجات دینا. لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر بھی اپنے اس مشن کو پورا کیا. یسوع مسیح نے صلیب پر بھی جو اپنی یہ منادی تھی اس کو چھوڑا نہیں, اپنا جو کام تھا اس کو رد نہیں کیا, لیکن صلیب پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے اس کام کو جاری رکھا. آج اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی دکھ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہمیں کام دیا گیا ہے منادی کرنا, خدا کے کلام کو گھر گھر میں پہنچانا, ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسے نقصان ہو گیا,
मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया है, मैं इस काम को रद्द कर दूंगा, मैं इस काम को छोड़ दूंगा, आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि शदीद गम के अंदर है, मरने की हालत के अंदर है, लेकिन फिर भी क्या है, खुदा का काम पूरा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह हम देखते हैं कि रूह कुदस ने कैसे उसकी जिंदगी के अंदर काम किया। पहले तो हम देखते हैं कि खुदा का खौफ, जबकि उसने दूसरे डाकू से कहा क्या तुझे खौफ है, क्या तुझे डर नहीं लगता, वो भी हमारी तरह इंसान है। लेकिन दूसरी दफा जब हम देखते हैं, दूसरी बात कि एहसास उसके अंदर पैदा हुआ जब उसने उस डाकू से कहा कि हम तो अपने किए की सजा जो है भुगत रहे हैं, हमने जो किया है हम उसकी सजा अपनी जिंदगी के अंदर पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात जो है, जो रूह कुदस ने उसकी जिंदगी के अंदर डाली, एहसास। जब हम एहसास करते हैं, अपनी गुनाहों का इकरार करते हैं, तो उसी वक्त जो है खुदा हमें मुआफ करता है। जो तीसरी बात है, यीशु मसीह पर ईमान लाना। मेरे अजीजों, जब उसने अपने गुनाहों की तरफ नहीं देखा, बल्कि यीशु मसीह की तरफ देखा, यीशु मसीह की पाकीज़गी की तरफ देखा कि वो किस तरह, उसने जब कहा कि खुदा इनको मुआफ कर, तो उस डाकू ने जाना कि ये यकीनन ये रास्तबाज है। तो उस वक्त उस डाकू ने यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसकी जिंदगी में काम किया। और चौथी बात जो है वो मुआफ़ी है। मुआफ़ी, जिस तरह यीशु मसीह ने पहला कलमा कहा था कि मुआफ़ी का, उसी के बारे में उस डाकू ने भी इस बात को सुना था कि ये मुआफ़ करने की कुदरत रखता है। इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि उस डाकू ने भी उससे कहा कि उस डाकू ने भी अपने आप को उसके हवाले किया और कहा कि जब तू अपनी बारगाह के अंदर आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीजों, ये उस वक्त तो उसने कहा था कि ये पास्ट की बात, फ्यूचर की बात है कि जब तू जाएगा तब तू मुझे याद करना। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उसको यकीन दिलाया, उसको इस बात का यकीन दिलाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने गुनाहों को छोड़कर, तर्क करके यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो उसी वक्त जो हमेशा की जिंदगी है, जो निजात है, वो हमें मिल जाती है। तो मेरे अजीजों, अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर डगमगाए हुए हैं, यीशु मसीह से दूर हैं, यीशु मसीह के करीब आना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको अपने गुनाहों पर नजर करने की जरूरत है, अपने गुनाहों को तर्क करने की जरूरत है। यीशु मसीह खड़ा है आपको माफ करने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबको बरकत दे।